بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ حضرات سے ہم نے درخواست کی تھی کہ اپنے سوالات ہمارے واٹس ایپ گروپ پر ارسال کریں۔ الحمدللہ بہت سارے احباب نے سوالات بھیجے ہیں۔ انشاءاللہ آپ حضرات کے جوابات شریعت کی روشنی میں دینے کی کوشش کی جائیں گی۔ سب سے پہلا سوال ایک صاحب نے یہ کیا ہے کہ میت مسلمان ہو اور اولاد کافر ہو تو یہ موانع ارث میں آتا ہے، یعنی پوچھنا چاہ رہے کیا یہ موانع ارث میں آتا ہے کیا نہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ موانع ارث کسے کہتے ہیں، یعنی وہ وجوہات، وہ اسباب جن کے ہونے کی وجہ سے ایک وارث اپنے باپ کی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے یا اپنے دادا کی وراثت سے محروم ہوتا ہے۔ وہ چار ہیں کہ ایسے اسباب جن کی وجہ سے ایک شخص اپنے مورث کی وراثت سے محروم ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ہے غلامی، یعنی اگر وارث غلام ہو تو وہ میراث سے محروم ہوگا۔ باپ آزاد ہے اور بیٹا جو ہے غلام ہے کسی کا، تو اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ اب وہ چونکہ ہمارے اس دور کے اندر نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ قتل، یعنی اگر کوئی وارث اپنے مورث کو قتل کر دے، کسی نے مال کے واسطے، پراپرٹی کے واسطے اپنے باپ کو یا دادا کو قتل کر دیا جس کا وارث بننے والا تھا، تو اس کو قتل کرنے کی وجہ سے وہ اپنے باپ دادا کی پراپرٹی کا اور اپنے مورث کی پراپرٹی کا وارث نہیں بنے گا۔ تیسرا ہے دین مختلف ہو، یعنی اگر باپ کافر ہے اور اولاد مسلمان ہو، اور اولاد مسلمان ہے یا باپ کافر ہو، تو دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے، جیسا کہ ہم نے آپ حضرات سے گروپ کے اندر سوال کیا تھا اور اکثر نے الحمدللہ صحیح جواب بھی دیا ہے۔ اور چوتھا اختلاف دارین، یعنی دونوں کا ملک الگ الگ ہو، اور ملک کا الگ الگ ہونا یہ مسلمانوں کے لیے موانع ارث میں نہیں آتا، بلکہ یہ مسلمانوں کے علاوہ جو کفار ہوتے، کافر ہوتے، ان کے حق میں یہ مسئلہ وارد ہوتا ہے۔ لہٰذا مسلمان اگر باپ دوسرے ملک میں رہتا ہے اور بیٹا کسی اور ملک میں رہتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار ضرور بنیں گے۔ یہ تھا آپ کے پہلے سوال کا جواب۔ ایسے ایک دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر ترجمہ والا قرآن ہو تو عربی کے ساتھ ترجمہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ بہتر ہے کہ اگر آپ کو ترجمہ پڑھنا آتا ہو اور آپ سمجھ سکتے ہو تو پڑھیں، ورنہ ضروری تو نہیں ہے۔ یعنی اگر قرآن پاک کے نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہو اور آپ اس کے ساتھ ساتھ پڑھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو کسی عالم دین یا کسی مستند عالم دین کی زیر نگرانی میں سمجھ کر پڑھنا ہوگا، ورنہ اگر نہیں آتا ہو تو بعض اوقات لوگ کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں، غلط سلط پڑھ لیتے ہیں، اس لیے ایک مطلب لکھا ہوگا اور دوسرا سمجھنے میں آ جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ قرآن بغیر ترجمے کے ہی پڑھے، اور اگر پڑھنا ہی چاہتے تو بہتر ہے، پڑھنا چاہیے بھی، اس سے کچھ مفہوم واضح ہو جائیں گے اور کچھ مطالب آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن اس کے لیے کسی عالم کے زیر نگرانی میں آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ ایسے ہی دوسرا سوال کسی نے پوچھا ہے کہ اگر ترجمہ والا قرآن ہو تو عربی کے ساتھ ترجمہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ ضروری تو نہیں ہے، اگر عربی کا ترجمہ نہ پڑھتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر کوئی تدبر، تفکر اور اس کی گہرائیوں میں جا کر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی کچھ اور فضیلت ہے، لیکن بغیر کسی عالم دین کے سہارا لیے کے اور بغیر کسی سمجھانے والے کے خود سے ترجمہ پڑھ لینا اور اپنے مطالعے پر اعتماد کر لینا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس کے لیے کسی نہ کسی ماہر کا اور عالم دین کا آپ کو سہارا لینا پڑے گا، بغیر اس کے آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اور اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو بہتر ہے کہ صرف قرآن عربی میں ہی پڑھ لیں، مگر ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسرا سوال ایک صاحب نے کیا ہے کہ موبائل ریپیئرنگ کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا حرام ہے اس زمانے کے لحاظ سے؟ اس زمانے کے لحاظ سے موبائل میں وہ سب کچھ چیزیں ہیں جو گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں، جیسے کہ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ویڈیوگرافی اور دیگر ایسی چیزیں ہیں جو گناہوں کی طرف مائل کرتی ہے۔ تو اس زمانے کے لحاظ سے موبائل کا ریپیئرنگ کرنا اور اس کی اجرت لینا کیسا ہے؟ دیکھیے، موبائل اس وقت کی ضرورت بن چکی ہے، ایک دوسرے کو کال کرنے کے لیے، حال چال پوچھنے کے لیے یا بزنس کے لیے، ہر اعتبار سے ایک آدمی کا ضروری حصہ بن چکا ہے موبائل۔ اب یہ ہے کہ موبائل کے اندر دونوں بھی چیزیں ہیں، ایک تو جائز امور میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یا ناجائز امور کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، دونوں چیزوں کا احتمال ہے۔ اب اس کا جو اصل ڈیپینڈ ہوگا وہ استعمال کرنے والے پر ہوگا کہ آیا وہ موبائل کو گناہوں کے لیے استعمال کرتا ہے یا پھر نیک کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس کا اس کے پر اعتبار ہوگا۔ لیکن جو شخص موبائل کا کاروبار کرتا ہے یا تجارت یا بزنس کرتا ہے یا ریپیئرنگ کرتا ہے تو وہ اس گناہ میں شمار نہیں ہوگا کہ جس کو دینے کے بعد وہ موبائل سے ویڈیوگرافی کر رہا ہو یا اس میں فلمیں دیکھ رہا ہو یا اس سے گناہ کا کام کر رہا ہوں۔
تو لہٰذا موبائل ریپیئرنگ کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص جو ہے انگور کی دکان لگا کر بیٹھا ہوا ہے، انگور بیچ رہا ہو، اور اس کے پاس سے ہر عام و خاص انگور خرید کر جاتا ہو، گھر پر لوگ خرید کر لے کر جاتے ہو یا کوئی اپنے دوست احباب میں لے جاتا ہوں، اب اسی کے اندر ایک شراب کی دکان والا بھی آتا ہے اور انگور خرید کر لے جاتا ہے اور اس کو جا کر شراب بناتا ہے، تو اب اس کا گناہ اس انگور بیچنے والے پر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس ہر عام خاص لے کر جا رہا ہے۔ لیکن اگر اس نے دکان ہی کسی شراب خانے کے پاس لگائی ہے یا اپنے انگور بیچنے کا تعلق ہی کسی شراب والے سے ہے، تو اب اس صورت میں اس کا شراب بیچنا جائز، انگور بیچنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مدد کر رہا ہے کسی شراب والے کو شراب بنانے پر۔ ایسے ہی موبائل کا کاروبار کرنے والا یا موبائل کی ریپیئرنگ کرنے والا، وہ تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون گناہوں کے لیے استعمال کر رہا ہے اور کون نیکیوں کے استعمال کر رہا ہے، وہ تو استعمال کرنے والے پر ڈیپینڈ ہوگا۔ تو اس صورت میں اگر موبائل ریپیئرنگ کرنے والا ریپیئرنگ کر کر اجرت کچھ کما لیتا ہے اور پیسے کما لیتا ہے، تو اس کی اجرت بلا تردد جائز ہے، استعمال کر سکتا۔ صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ گھر میں یوز کرنے والی بھارت گیس کی ٹانکی پر جو سبسڈی ملتی ہے وہ لینا کیسا ہے؟ بالکل لے سکتے ہیں۔ سبسڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے کچھ آپ کے لیے چھوٹ مل رہی ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر بعض وقت لون کے اندر بھی سبسڈی ملتی ہے۔ 10,000 روپے کا آپ نے لون لیا تو سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم 3,000 روپے معاف کر لیں گے، تو اگر 10,000 کا لون سرکار دے رہی ہے اور 3,000 معاف کرے اور آپ کو کہہ رہی کہ 7,000 بھرنا ہوگا، لیکن یہ شرط بھی لگا رہی کہ 7,000 اگر وقت پر نہیں بھرو گے تو اس پر آپ کو مزید لون لگتا رہے گا، تو لون اگر بڑھتا بڑھتا وہ 10,000 تک پہنچ گیا جتنا آپ نے اصل لون لیا تھا، تو اس صورت میں تو گنجائش نکل آتی ہے، لیکن 10,000 کے علاوہ اور 1 روپیہ بھی لگ جاتا ہے تو اس صورت میں وہ لون لینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ ایسی ہی سبسڈی گیس سلنڈر میں بھی نکلتی ہے، جیسے ایک گیس سلنڈر کمپنی سے بن کر 500 روپے میں آتا ہے یا 750 روپے تک آتا ہے، تو حکومت یہ کہتی ہے کہ 250 روپے کی سبسڈی حکومت کی طرف سے رہے گی، یعنی وہ گیس سلنڈر 750 میں تو آپ نے خریدا ہے، لیکن 250 روپے آپ کے محفوظ ہو جائیں گے، بعد میں آپ کو پھر سے دوبارہ وہ پیسے ملیں گے یا گیس سلنڈر آپ کو مل سکتا ہے۔ تو اس صورت میں گیس سلنڈر سے جو سبسڈی مل رہی ہے اس کا لینا بالکل درست ہو جائے گا۔ ایک سوال صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی بندہ مقروض ہو، نہ اس کو ادھار دیتا ہو، یعنی کوئی اس کو ادھار نہیں دیتا ہو، ہر اعتبار سے بندہ مایوس ہو کر کوئی دوسری شکل اس کے پاس نہیں ہے بینک لون یا بیاج کے علاوہ، تو اب اس صورت میں بندہ کیا کرے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بینک لون اور بیاج اسلامی شریعت میں جائز نہیں ہے، بالکل نہیں جائز۔ اس زمانے میں ادھار کوئی دیتا نہیں ہے، متعلقین کے سارے دروازے بند ہیں، مقروض اتنا ہے کہ پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ اب بتائیں بینک سے لون یا بیاج پر رقم لے سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے شریعت کے اندر قرآن اور حدیث کی روشنی میں سود کا لینا اور دینا دونوں بھی حرام ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ اگر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کے کاروبار سے یا سود کے نظام سے اپنے آپ کو نہیں روکو گے تو اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے، یعنی اللہ اور اس کا رسول خود تمہارے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ ہیں۔ ایک تو قرآن سے منع ہے، اور اس کے علاوہ حدیث پاک کے اندر بھی سخت ممانعت آئی ہے، درہم من الربا اشد من الزنا، کہ سود کا 1 روپیہ لے لینا موجودہ زمانے میں زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، اور بعض وقت سگی ماں سے بھی زنا کرنے سے بدتر فرمایا گیا سود کا 1 روپیہ لے لینا۔ لیکن اگر جیسے کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ بہت زیادہ مجبوری ہے اور سارے رشتہ دار متعلقین کسی نے بھی قرض دینے سے منع کر دیا ہے اور کوئی ذریعہ نہیں بن رہا ہے، تو بہت ہی زیادہ مجبوری کے اندر اس وقت سود لینے کی شریعت میں گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ محنت مزدوری کریں، حلال روزگار کو اختیار کریں، حلال طریقے سے کما کر اپنے قرضوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو تنگیوں سے نکلنے کے راستے مہیا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا بہتر ہے کہ حلال روزگار کو اپنائیں، محنت مزدوری کر کے اپنے قرضوں کی ادائیگی کی کوشش کریں، کیونکہ آپ بینک سے لون لیں گے اور وہ قرضے ادا کرتے بیٹھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر پلس آپ پر بینک کی طرف سے الگ قرضے چڑھتے جائیں گے، اور سود ایک ایسا دلدل ہے کہ جس میں آدمی ایک بار پھنس جاتا ہے تو دوبارہ واپس آسانی سے نہیں نکل پاتا، یہاں تک کہ اپنا کاروبار، گھر بار سب اس کو ہاتھ دھو بیٹھنا پڑتا ہے۔ اس لیے نہ لے ہی تو بہتر ہے، اور بہتر ہے کہ کاروبار کے ذریعے سے اپنے قرضوں کی ادائیگی تکمیل کرے۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے، آپ کے مسائل کو حل فرمائے۔ ایسے کسی نے سوال پوچھا ہے کہ جائے نماز پر سونا کیسا ہے؟ دیکھیے جائے نماز
نماز پڑھنے کی جگہ ہے، نماز پڑھنے والا مصلی ہوتا ہے، اگرچہ کہ اس کے علاوہ آپ تو سونے کا سوال کر رہے ہیں، لیکن بعض احباب کو دیکھنے میں استری بھی کرتے ہیں یا کچھ اور دیگر چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ فی نفسی تو اس کا استعمال دیگر چیزوں میں جائز تو ہوگا ہی، یعنی اگر کوئی استری کر لیتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اگر کوئی سو جاتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جائے نماز چونکہ نماز پڑھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو اس کو اسی درجے میں رکھا جائے، جائے نماز پر اس کے علاوہ کوئی اور کام نہ کیے جائے تو بہتر ہے۔ اگلا سوال ہے ایک صاحب کا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت مفتی صاحب، مسئلہ عرض تحریر ہے کہ میت کی نماز جنازہ پڑھانے کی اصل ترغیب کس کو دی گئی ہے، شریعت کی روشنی میں بتائیں۔ دیکھیے، شریعت کی روشنی میں اصل میت نماز جنازہ پڑھانے کا جو حقدار ہے، سب سے پہلے مسلمانوں کا حاکم ہے۔ اگر مسلمانوں کی حکومت اور مسلمان بادشاہ ہو تو وہ اصل حقدار ہوتا ہے، یا اگر وہ نہ ہو تو اس کا نائب ہو، پھر وہ نہ ہو تو قاضی ہے، پھر امام مسجد محلہ یعنی آپ کے محلے کی مسجد کا امام ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو میت کا ولی یعنی بیٹا، باپ، دادا وغیرہ اگر ہو تو وہ نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں۔ اور اگر امام ہونے کے باوجود میت کا ولی نماز پڑھا رہا ہے تو بھی درست ہے۔ لیکن آج کل یہ رواج بن گیا ہے کہ ہمارے محلوں کے اندر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر میں ایک 15-16 سال کا بچہ جو ہے، جو ولی کا رشتہ دار ہوتا ہے، میت کا رشتہ دار ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، اور کچھ مکتب وغیرہ پڑھا ہوتا ہے تو اس کو نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ حضور کے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ صحابہ میں اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو صحابہ خود آگے بڑھ کر حضور سے کہتے کہ یا رسول اللہ، آپ آئے ہمارے والد کی نماز جنازہ پڑھائے۔ آپ نے تو منافقوں کا سردار ابی ابن کعب کی بھی آپ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، اگرچہ کہ آپ کو روکا گیا تھا اور قرآن میں اس کی تردید بھی آئی، لیکن حضور چونکہ حریص تھے، مغفرت کی دعا کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر صفوں کے اندر کوئی عالم دین ہو، کوئی بزرگ ہو یا کوئی اللہ کے ولی ہو تو ان سے نماز جنازہ پڑھوائیں، کیونکہ نماز جنازہ میت کی ایک طریقے کی دعا ہے، اور دعا جتنا اللہ کا متقی اور مقبول بندہ کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کی مقبولیت میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ لہذا کوئی بھی پڑھا سکتے ہیں، ولی پڑھا سکتا ہے، امام محلہ پڑھا سکتا ہے یا بادشاہ پڑھا سکتا ہے، لیکن ترجیح جو دی جانی چاہیے وہ نیک اور متقی لوگوں کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جناب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں اپنی بیوی کے ساتھ شہوت سے بوس و کنار کر لے تو کیا اس پر یعنی دم لازم ہوگا، لکھنا چاہ رہے تھے، تو کیا اس پر دم لازم ہوگا؟ بیوی بھی حالت احرام میں ہے تو بیوی پر دم لازم ہوگا یا نہیں؟ جی، حالت احرام کے اندر اگر شوہر اپنی بیوی کا بوسہ لے لیتا ہے تو اس صورت میں اس پر ایک بکرے کا دم لازم آئے گا۔ دم سے مراد یہ نہیں کہ ایک بکرا کاٹ کر کھانا پکائے، بلکہ ایک بکرے کو ذبح کر کے مکے کے اندر جو فقیر اور مسکین لوگ رہتے ان لوگوں کے اندر اس گوشت کو تقسیم کر ڈالے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مسئلہ یہ کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی 3 بیویاں تھیں اور ان کے 3 بچے تھے، پھر شوہر کے انتقال کے بعد تقسیم وراثت نہیں ہوئی، اور پھر ان میں سے 2 بیویاں انتقال کر گئیں، اب بھی تقسیم وراثت نہیں ہوئی، پھر ان بچوں کے بچے بھی 2 ہے، پھر ان کے 6 رضاعی بھائی بھی ہیں، لہذا اب تقسیم میراث کا مسئلہ پیش آیا ہے، اس لیے آپ مہربانی کر کے جواب سے آگاہ کیجیے، مہربانی ہوگی۔ فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ دیکھیے، جب انتقال ہو گیا ہو کسی کا تو شرعی اعتبار سے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دفن کرنے سے پہلے وراثت تقسیم کر دینی چاہیے، لیکن چونکہ وہ وقت ایسا نہیں ہوتا کہ دفن سے پہلے، تدفین سے پہلے وراثت تقسیم کی جائے، اس لیے دفن کے بعد یا تدفین کے بعد ہی وراثت کا عمل کر لینا چاہیے۔ اب ان صاحب کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی، اور وراثت تقسیم ہونے سے پہلے چونکہ 3 بیویاں تھیں ان میں سے 2 بیویوں کا انتقال ہو گیا، اب انہیں بھی حصہ ملے گا، اور جو وراثت میں انہیں حصہ مل رہا تھا اپنے شوہر کی طرف سے ان کی وراثت تقسیم کرنی پڑیں گی، چونکہ ان کا بھی دونوں کا انتقال ہو گئے ہیں، اور پہلی بیوی چونکہ پہلے ہی وارث بن چکی، ان 3 بیویوں کے ساتھ جو حصہ ملنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال ایک لمبی تفصیلات ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، اور وراثت کے مسئلے کو آپ جب تک کاپی پر یا کسی کاغذ پر لکھ کر
اپنے علاقے کے کسی عالم دین یا مفتی صاحب سے حل نہ کرائیں، یہ جب تک آپ کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے علاقے کے کسی مفتی صاحب یا قاضی صاحب کے پاس جائیں اور وہاں پر اسی طریقے سے اس مسئلے کو موبائل فون پر نہ لکھیں بلکہ کاغذ پر لکھ کر ایک استفتاء کی شکل میں ان کے پاس دیں۔ انشاءاللہ آپ کو وہ شریعت کی روشنی میں صحیح جواب عنایت فرمائیں گے۔ یہ چند ایک سوالات تھے جو ہمارے گروپ کے ممبران نے کیے تھے۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہر سنڈے کو یا سیٹرڈے کو آپ حضرات کے لیے گروپ کھولا جائے گا۔ آپ گروپ میں اپنے روزہ، نماز، حج، ایسے ہی قربانی یا زکوٰۃ اور کسی بھی دینی مسئلے کے اعتبار سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو فقہ حنفی کی روشنی میں اور مسلک دیوبند کی روشنی میں سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کی ان کاوشوں کو اور کوششوں کو قبول فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔